جی میں تو شروع سے کوئی 1.5-2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ڈائلاگ ہی واحد حل ہے، مصالحت ہی واحد حل ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اور ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، 100% کسی کی بھی نہیں مانی جاتی. اور دوسری طرف یہ ابھی آپ عمر ایوب صاحب کا سنا رہے ہیں، تو پھر جو علی امین گنڈا پور کہیں اور کھڑے ہیں، عمر ایوب کہیں اور کھڑے ہیں، علی امین گنڈا پور میٹنگز کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹرز کے ساتھ، وہ ان کا نام لے لے کے ان کو تانے دے رہے ہیں. تو پہلے پی ٹی آئی بھی تو کوئی کسی ایک نتیجے پہ پہنچے نا کہ وہ انہوں نے ڈائلاگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. جو ڈائلاگ کرتا ہے وہ بیچارہ پیچھے چلا جاتا ہے، جو اگریشن کرتا ہے وہ اس کو بلے بلے ہو جاتی ہے. تو اب پہلے طے کر لیں نا کہ بھئی کیا کرنا ہے، تو پھر اس پہ چلیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور کی اسٹریٹجی ہے اور ان کے اپنے کولیگز بھی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی حکمت عملی کو، اس کا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو؟ نہیں دیکھیں، جو شک بھی ہے نا، شک کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی بھی تو یہی چاہتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کیے جائیں، تو ان کے کوئی رابطے ہوں گے تو مذاکرات ہوں گے نا. تو علی امین گنڈا پور تو اس وقت پی ٹی آئی میں سب سے آگے گزر گیا ہے کہ بھئی اس کے وہ احتجاج بھی کر رہا ہے، کوئی اور لیڈر بھی نہیں وہاں ڈی چوک تک پہنچ رہا، وہ پہنچا ہے. اور دوسری طرف اس کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی راستے ہیں. تو یہی تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جناب ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے بحال ہوں. تو اگر امین گنڈا پور یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. لیکن وہ تو اتنے ایگریشن کے ساتھ چیزیں نارملائز کیسے کریں گے؟ وہ تو اگریشن ان کا پنجابی فلموں والا ہے نا کہ بھئی وہ اگریشن صرف بڑک ہے. عمل میں تو وہ ہر دفعہ محسن نقوی صاحب سے بھی مذاکرات کرتے ہیں، کور کمانڈر کے ڈنر میں بھی چلے جاتے ہیں، اور کبھی بھی بظاہر وہ بڑی سخت زبان اختیار کرتے ہیں، لیکن جب میٹنگیں ہوتی ہیں تو اس میں سب سے نرم ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے قریب بھی رہنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی رہنا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہے. ٹھیک. عادل صاحب آپ نے سنا عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ انٹیریئر منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں. کون سا مزید ایسا پیمانہ ہے جو لبریز ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سی مزید دھمکی ہے جو رہ گئی ہے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ ان کا بیان جو ہے، جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، وہ ایک گیدڑ بھپکی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹلی تحریک انصاف کا پروٹیسٹ پشاور سے اسلام آباد آیا، اس میں کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ نظر نہیں. وہ بے شک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ نظر نہیں آئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آئے، اور ایک بے شک وہ ایک ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، اور وہ یہاں پر آ کر کے پی ہاؤس گئے اور کے پی ہاؤس سے دوبارہ پشاور گئے. وہ ٹوٹل فیسلیٹیشن تھی، یعنی کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود علی امین گنڈا پور جو ہے وہ مارگلا روڈ پر پہنچے، اور وہاں سے وہ چائنا چوک پہ پہنچ کے انہوں نے کارکنوں سے ملاقات کی اور کے پی تک چلے گئے، کے پی ہاؤس تک چلے گئے. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، جبکہ دوسری طرف کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. جتنے کارکن یہاں پر اسلام آباد میں اس وقت موجود تھے، وہ ٹوٹل جسے کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ان کے پاس کوئی نہیں تھا. وہ اپنی مرضی سے جو ہے پولیس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، ڈنڈے کھا رہے تھے، گرفتاریاں ان کی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کی کوئی قیادت یہاں پہ جو ہے وہ سرے سے نظر ہی نہیں آئی. کہا تو یہ گیا تھا کہ صرف ایم این ایس کو روکا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو لوکل لیڈرشپ تھی وہ بھی بالکل غائب اس ساری صورتحال میں. اس جو کنڈیشن جو اب اس وقت ملک کے اندر ہے، جو تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی معاملات ہیں، اس میں صرف ایک علی امین گنڈا پور ہی ہمیں جو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک طرف ان کی لڑائی جو ہے گورنر کے پی کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی، تو آج وہ محسن نقوی اور گورنر کے پی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے آج مذاکرات کی بات کر رہے تھے ایک اچھے بچے کی طرح. تو وہ جو ہمیں کچھ دن پہلے ان کا بیہیویئر ایک نظر آ رہا تھا مولا جٹ والا، جو جس طرح سے وہ اسلام آباد پولیس کے اوپر برس رہے تھے یا پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کے اوپر انہوں نے جس قسم کی تقریر کی اسمبلی کے اندر، آج وہ بالکل قطعی آج وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اور یہی جو موقف اگر وہ وہاں پہ کے پی کے اندر جرگے سے بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو مرکز کے اندر بھی اسی طرح تحریک انصاف کو جو ہے وہ پالیسی لے کے چلنی چاہیے. بات چیت سے ہی، جیسے سہیل صاحب نے کہا کہ بات چیت سے ہی دروازے کھلتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر تو پھر معاملات اسی طرح ہوں گے کہ ڈنڈے کا زور پھر حاوی ہی رہے گا ساری صورتحال کے اوپر. ٹھیک. لیکن سہیل ولایت صاحب، وی ور ویری کیوریس اباؤٹ پریزیڈنٹ زرداری's رول، اور وہ
کچھ عرصے کے لیے خاموش بھی رہے ہیں، کیا ابھی وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ایونچولی انہی کا کارڈ چلے گا، وہ کنونس کر لیں گے؟ اور جو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر ایکچولی ایک پیج پہ ہیں، اور چاہے جتنا بھی پولیٹیکل مومنٹم سٹرونگ ہو پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کتنے بھی سٹرونگ جلسے کر لیں، ان کا ووٹر کتنا بھی انٹیکٹ ہو، لیکن یہ اتحاد مضبوط ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں کوئی خاموش نہیں ہے. زرداری صاحب نے بلاول کو کیا ہوا ہے، بلاول آئینی ترمیم کے حق میں پوری طرح بول رہے ہیں. پوری طرح واحد ایک ہی بندہ ہے جو جا کے بار ایسوسی ایشن سے بات کر رہا ہے، اخبار نویسوں سے بات کر رہا ہے، بریفنگ کر رہا ہے، تو خاموش کہاں ہے؟ اور وہ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو، اور دوسری طرف یہ بھی صحیح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی دونوں اس وقت بڑی وارم ہے، اور پیپلز پارٹی کوئی اس کو چھپاتی بھی نہیں ہے ان کی اپنی اس وامت کو، اور نون جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو حکومت اس لیے ملی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اور وہ رول لینے کو تیار ہے جس میں انہیں کوئی پولیٹیکل سیکریفائس بھی دینی پڑے. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت. لیکن سہیل ولایت صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو اپنا فیڈ بیک دیں گے، چاہے وہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہو، تب بھی انہوں نے وقت لیا کہ ریویو میں جائیں یا نہ جائیں. اس وقت بھی انہوں نے کہا ہم سے پوچھا نہیں گیا. تو اب، اور اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاسی اپرچونٹی کو ڈھونڈ رہی ہے، اب نہیں ڈھونڈ رہی، اب جیلن ہو گئی ہے سسٹم کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی ایشو ٹو ایشو چل رہی ہے. آئینی ترمیم پہ ان کا اختلاف ہے، اتفاق ہے، لیکن اور مثلا سندھ کے اوپر کل بھی میرا خیال ہے میٹنگ ہوئی ہے کہ جس میں وہ سندھ کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ سے مطمئن نہیں ہیں اور فنڈز چاہتے ہیں، اور اسی طرح پنجاب کے معاملات پہ بھی وہ مطمئن نہیں ہیں. گاہے بگاہے ان کی یہ رائے آتی رہتی ہے کہ ہمیں پنجاب میں شیئر نہیں دیا گیا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ پنجاب میں ٹھیک. ایک بڑا آف بیٹ اینگل ہے عادل صاحب، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. جی عادل صاحب. جی سہیل صاحب سے جی عادل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، پلیز کہیے. جو ہے ان کا ہمیشہ سے جی وہ اس وقت نہیں ہے، وہ کچھ دیر میں جوائن کریں گے، لیکن آپ بولیے پلیز. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے اہم ضروری چیز ہے، جیسے ہمارا آج پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ یہ آئینی اصلاحات جو ہیں وہ ہیں، یہ نظریہ ضرورت ہے. پہلے جوڈیشل جو سسٹم تھا ہمارا، وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کرتا تھا، کیونکہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے، اور اس وجہ سے بہت سارے فیصلے عدلیہ کے متنازع بھی ہوئے، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ہوں، پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کے حوالے سے ہوں، اس کے علاوہ جو اکانومی کے حوالے سے افتخار چودھری کے بہت سارے ایسے فیصلے جس کی وجہ سے اکانومی میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوئیں، جیسے سٹیل مل کا فیصلہ تھا، جیسے ریکوڈک کے حوالے سے فیصلہ تھا، جیسے اربوں روپے کے فیصلے جو ہے وہ اسٹے آرڈر کی نظر ہوئے ہیں، جو ٹیکس کے فیصلے ہیں. تو میں سہیل صاحب سے یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عدالتیں پہلے فیصلے کر رہی تھی، جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، تو اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی. اس وقت پارلیمنٹ ایکٹیو ہے، چونکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ادارہ جو ہے، جو پاورفل ادارہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑا ہے اور جوڈیشری دوسری طرف کھڑی ہے. تو آپ کے خیال میں جو ادارے ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، ورنہ یہ سسٹم نہیں چل سکے گا؟